فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد الرسول اللہ. کیا مبارک الفاظ ہیں، خالق کائنات کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت بھی عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان بیان ہوئی، اور ان کی شان صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ تورات میں ہے اور انجیل میں بھی بیان ہوئی. اللہ اکبر. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین، ذکر خیر جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. یہاں پر سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سا کلام سنا رہے ہیں وقار بھائی؟ انشاءاللہ عز و جل یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے. سبحان اللہ. سردی ہے، اس کا اندازہ ہو رہا ہے. چلیں ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. جی. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، سب مل کے بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ آج تاریخ کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آج تاریخ کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل. کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. یہ کون سی شہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا. یہ آج کا ہے زمانے میں رنگ بدلا
بدلا ہے یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سب مل کے بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے گائے ہیں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے گائے ہیں ماہک سے اپنی یہ کوچے بچھانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے گائے ہیں یہی تو سوتے سوؤں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے روؤں کو ہنسانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو بولو انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے جو چاہے جسے چاہے یہ اسے دیں گے جو چاہے جسے چاہے یہ اسے دیں گے قریب ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو بولو، سنو کے لانا زبان کریم سے نوری، سنو کے لانا زبان کریم سے نوری، سنو کے لانا زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آنے ہیں، جس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، دیوانو بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مرحبا 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 آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوں ہی پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ امیر سنت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی، وہ تمہاری گور تیرا جگمگاتے جائیں گے۔ امام جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کرے گا، اس کو جو درہم خرچ کرے گا اس کے بدلے جو دنیا میں ملے گا وہ تو الگ ہے، ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ تو حضور کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام ہی وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی ہم پر کرم فرمایا ہے، اور قبر میں بھی انشاءاللہ پیارے آقا علیہ السلام کی رحمتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی، اور کل حشر میں میدان محشر میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیواء الحمد تلے جگہ ملے گی تو بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے دستگیر بے کساں۔ کیا فرما رہے ہیں مہروز بھائی؟ آئیے سنتے ہیں۔ مہروز بھائی، دستگیر بے کساں، اس موضوع پر آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک وصف پہ آنے سے پہلے ہم اس کو معاشرتی اعتبار سے دیکھیں کہ یہ بے کسوں کی دستگیری کرنا، ان کے کام آنا، مفلوق الحال جو ہے اس کی آپ پریشانی کو دور کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس وصف کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سلمان بھائی، اس وصف کو میں ہی نہیں شاید ہی دنیا میں کوئی شخص ہو جو اچھائی کی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو، قطع نظر اس کے کہ اس کا نظریہ کیا ہے اور وہ کس کو ماننے والا اور کس کو نہیں ماننے والا، سب اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ اور دستگیر بے کساں، جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے، جب کسی کو کسی کی مدد کی اور اعانت کی، نصرت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو وہی شخص جانتا ہے جس پر بیتتی ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بعض اوقات ہمارے گھر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان حال ہوتا ہے، کوئی روزگار کسی کا چھوٹا ہوا ہوتا ہے یا دیگر کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ مسجد میں بالخصوص جمعے کے دن مبارک ساعتوں میں ہمارے لیے امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ پرچی تو ہم بھیج دیتے ہیں یا امام صاحب سے کہہ دیتے ہیں، اس کی بعد ہماری آنکھیں، ہمارے دل اور ہمارے کان جو ہوتے ہیں وہ امام صاحب کی طرف بھی ہوتے ہیں، اور مسجد میں جو حاضر نمازی ہوتے ہیں ان کی طرف بھی ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ جو تنگی میں ہوتے ہیں نا افراد پریشان، ان کی کیفیت عرض کر رہا ہوں میں آپ سے، کچھ بیتی بھی عرض کر رہا ہوں، کچھ مشاہداتی عرض کر رہا ہوں۔ واہ۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ شخص جو جا رہا ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی کی آمین پہ میری دعا کو قبول ہو۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب کسی پہ بیتتی ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آزمائش کیا تھی اور اس سے نکالنے والا میرا کتنا بڑا محسن ہے۔ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہتے ہیں ایک بات۔ تو جو شخص ڈوب رہا ہوتا ہے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے غرض نہیں ہوتی ہے سہارا دینے والا کون ہے۔ ہاں، جو دینے والا ہوتا ہے اس کی نظروں میں، یعنی جو محتاج ہے اس کی نظروں میں دینے والے کی وقت، محبت اور الفت کی جو کیفیات
موجزن ہوتی ہیں. واہ. بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان نے بیان کیا وہ افراد جو پہلے مسلمان نہیں تھے بعد میں ایمان لے کر آئے اور شرف صحابیت پہ فائز ہوئے، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وصف کو یوں بیان فرمایا، اس میں سخاوت بھی ہے، دستگیری بھی ہے، جی. اور ظاہر سی بات ہے خزانے ہیں اور اللہ رب العزت نے وہ توفیق عطا فرمائی ہے تو مدد بھی فرماتے ہیں، خزانے لٹاتے بھی ہیں. کہ وہ صحابہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایمان لانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی مبغوض ہمیں نہیں تھا، ہماری آنکھوں میں اس سے زیادہ کوئی چہرہ ایسا نہیں تھا جو ناگوار گزرے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا اور ان کی نصرت اور ان کی دستگیری کے صدقے جائیں، انہوں نے اتنا عطا کیا، ایسا نوازا کہ اس نوازنے کے بعد ہمارے دل میں ان سے بڑھ کر محبت کسی کی باقی نہ رہی، اور ہماری آنکھوں میں ان سے بڑھ کر کسی کی صورت سہنی نہ رہی. اور حضرت خدیجہ میں اور پھر معاشرے میں اگر ہم دیکھیں سلمان بھائی، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری مدد ہو، اگر میں پریشان ہوں، اگر میں گر رہا ہوں تو سلمان بھائی مجھے سہارا دے دیں، یہ ہر کوئی چاہتا ہے. یہاں پہ اب یہ دوسرے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں میں، تو یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب میں ڈوب رہا ہوں تو مجھے بچا لے، میں گر رہا ہوں تو سہارا دے دے، اور جب مجھے ضرورت ہے تو کوئی میری دستگیری کر دے. لیکن اگر ہم اپنے قرب و جوار میں دیکھیں، اگر ہم اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں، بلکہ اب تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اپنے خونی رشتوں میں دیکھیں، رشتے بالکل جو وہ کلوز رشتے ہوتے ہیں نا، خون کے رشتہ جسے کہا جاتا ہے، جیسے گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتا کہا جاتا ہے، جدا نہیں ہوتے، ان میں بھی دیکھیں تو آنکھیں ترس رہی ہوتی ہیں کہ کوئی ہماری دستگیری کرے، کوئی ہماری چارہ سازی کرے اور کوئی ہماری مدد کو آئے. لیکن عمران بھائی یہ جذبہ میں یہ تو نہیں کہوں گا ختم ہو گیا ہے، لیکن کم ضرور ہوا ہے، مفقود ضرور ہوا ہے. اور اب پہلے جو کیفیت تھی کہ اگر ایک شخص گر رہا ہوتا تھا تو 10 ہاتھ کہنے والے کہ 10 ہاتھ بڑھتے تھے اسے تھامنے کے لیے. اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے وہ بھی یہ سوچ کر کہ کوئی بھی تھامنے والا نہیں ہے، چلو میں تھام لوں، کل کو میرا ہاتھ بھی تھام لے گا، کل کو میرا بھی ہاتھ تھام لے گا. پھر یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ نیت کدھر کی ہے. لیکن جو ہے یہ ایک ہاتھ آ رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے یہ ایک ہاتھ بھی نہیں آتا. اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہمارا ایک جملہ دستگیری جو ہے، ویسے تو اس میں ہاتھ آ رہا ہے لیکن دستگیری صرف ہاتھ پکڑنے سے نہیں ہوتی، کبھی زبان سے ادا کیے جانے والے 1-2 الفاظ جو ہوتے ہیں وہ انسان کو وہ موٹیویشن دیتے ہیں، وہ بوسٹ کرتے ہیں اسے کہ وہ ہواؤں میں گویا کہ اڑنے لگتا ہے اور وہ مسئلہ اپنا خود ہی حل کر لیتا ہے. آپ کو صرف ایک تھپکی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو بھی تجربہ، ہمیں بھی تجربہ، ہم نے دیکھا ہے، خود ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا انداز یہی ہے کہ اسلامی بھائیوں کو تھپکی دیتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں، دعائیہ کلمات ادا فرماتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامی بھائیوں نے پہاڑ ادھر سے ادھر گویا کہ کر دیے ہیں. حضرت خدیجہ کی بات پر میں آؤں گا، یعنی یہیں سے شروع کرنے کا ارادہ تھا کہ جب نبی کے آپ کی بات کا میں کنکلوژن کر دوں ایک اور بات کر کے ایڈ کر کے کہ آپ نے تو فرمایا نا جی موٹیویشن دینا، جی آپ موٹیویشن بھی نہ دیں، جی صرف ایکسپریشنز دے دیں، پازیٹیو ایکسپریشنز دیں. جیسے میلاد بھائی ہمارے پیارے نعت خان ہیں ماشاءاللہ، تشریف فرمائے، مسکرا بھی رہے، یہ کلام پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کلام میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس نہج سے آنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس نہج سے اس جگہ سے نہیں آ پاتے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں ان کو منہ بنا کے دیکھتا رہوں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک یہ طریقہ کار ہے. اچھا یہ بھی بعض اوقات غیر اختیاری طور پر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک. تو یہ دوسرا یہ ہے تھوڑا مسکرا کر دیکھے، ٹھیک ہے، مسکرا کر دیکھے، اگلے بندے کے اوپر سے تھوڑا پریشر ریڈیوس کرے، اور پھر اس کے جس در سے وہ آنا چاہ رہا ہے وہ خود تو نہیں آ پا رہا، آپ کوشش کر کے اس کو وہاں پر لیں. یہ اندازہ ایکسپریشنز بھی تو میلاد بھائی ایکسپریشنز بھی اثر کرتے نہیں کرتے؟ جی یہ فرما رہے ہیں بہت اثر کرتے ہیں. تو یہ مدنی چل کے ناظرین نظر آ بھی رہے ہیں، جی ابھی اثر ہوتا ہوا اثر نظر بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ ہم اپنا ذہن بنا کر کے رکھیں. ابتدائی طور پر جو مہروز بھائی نے ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرمائے ہیں کہ یہ ایک بڑا اچھا انداز ہے اور یہ انداز ہمارے اندر ہونا چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ مبارک انداز کیسا تھا، سبحان اللہ. جی مہروز بھائی قربان جائیے، یہاں پہ ایک جملہ کہہ کر پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے حوالے سے میں نے ذمہ داران سے سنا کہ امیر اہل سنت کا انداز یہ ہے کہ ڈانٹتے نہیں ہیں، گرفت نہیں فرماتے بلکہ حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، ان معنوں میں کہ جو شخص اچھا کر رہا ہے نا اس کی حوصلہ افزائی کرتے رہو، تو جو اچھا نہیں بھی کر رہا نا اسے بھی پتہ چلے گا یار یہ کام کروں گا نا تو حوصلہ افزائی ہوگی، یہ کام کروں گا تو اچھا رہے گا.
تو اس انداز پہ پھر وہ چلتا رہتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا غار حرا میں، اور جو کیفیات وحی کی ایک ابتداءً اور پھر مسلسل رہیں، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی، کیونکہ وہ ابتدائی وحی کا مرحلہ تھا، کیا ہی خوبصورت کیفیت تھی. جی سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفیقہ حیات بھی ہیں، ہماری ماں بھی ہیں، اللہ رب العزت ان پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. آمین. ان کو دیکھتا ہوں تو ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ ظاہر سی بات ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں، اور اگر ہم یہاں یہ دیکھیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تو یقیناً یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن آپ کے کرم سے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی مصاحبت کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ کیا ہے سبحان کہ اللہ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت، اپنے دل کی کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا رہے ہیں. اور اس پہ جو جملے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائے وہ حاصل کلام ہے. آپ فرماتی ہیں خدا کی قسم اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دیکھیے کیا ہے آپ کا موضوع آج کا، دستگیر بے کس. دستگیر بے کسا. دیکھیے کیا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. یہ ایک ابتدائی بات ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس بات کو ارشاد فرما رہی ہیں. اور پھر یہ کیوں دستگیری کرتے ہیں، اور عاشقان رسول شروع سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر آج تک، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک ان سے دستگیری کے خواہش مند بھی ہیں، جی دستگیری کی خواہش بھی کرتے ہیں، التجا بھی کرتے ہیں، اور حسب موقع اور حسب منشا جو ہے وہ دستگیری پاتے بھی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مشکلات میں، مصائب و آلام میں آج بھی اللہ کی رحمت سے کام آتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، کیونکہ رب کریم نے انہیں حکم دیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ جب سائل کوئی منگتا تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو تو اے محبوب تم انہیں جھڑکنا نہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مومن ہوں مومنوں پر رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اور فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور سلمان بھائی ایک اور جگہ ایک اور بھی بڑا پیارا شعر ہے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور امام علیہ السنت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. جو تارے چلتے ہیں اور تارے کھلتے ہیں، یہ کبھی تو کسی صورت میں کھلتے ہیں، کبھی کسی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور کبھی یوں بھی ظاہر ہوتے ہیں. بات چلیے تو کہہ دیتا ہوں کہ کبھی یوں بھی ظاہر ہوتے ہیں کہ مبلغ کی زبان پہ الفاظ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اشعار جو ہیں پر کھول کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں آگے بڑھاؤ. اللہ آپ کی زبان میں برکت عطا فرمائے. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ یہ امداد و نصرت سے متعلق اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے کسوں کی دستگیری سے متعلق ملاحظہ فرمائے. اور سلمان میں ایک بڑی خوبصورت بات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دستگیری فرمائی نا، اس میں اپنے اور پرائے سب شامل. اپنوں کی تو کی لیکن جو پرائے تھے اگر وہ حق پر تھے، عدل و انصاف پر تھے، تو پھر ان کی بھی دستگیری فرمائی. خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور امیر اہل سنت نے اپنے رسالے سیاہ فام غلام میں اس کو لیا ہے. جب آپ نے موضوع دیا تو سب سے پہلا ذہن میں آنے والا واقعہ یہی تھا. وہ کیا ہے کہ مکہ مکرمہ میں
ایک تاجر آیا، اس سے ابو جہل نے مال خرید لیا مگر رقم دینے میں پس و پیش کی۔ پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر یہ تاجر بولا، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھ غریب اور مسافر پر رحم کرے، رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا حق دلوائے؟ لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے بات کرو، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا منشا یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس گئے تو وہ ان کی معاذ اللہ توہین کرے گا۔ اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ یہ جائیں گے تو یہ توہین کرے گا اور یہ لوگ یعنی بھیجنے والے اس سے لطف اٹھائیں گے معاذ اللہ۔ مسافر نے اس صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا احوال سنایا۔ وہ اٹھے، ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی۔ ابو جہل اندر سے پوچھا اس نے، کون ہے؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل دروازے سے باہر نکلا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ بے قصوں کے فریاد رس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی، ابو جہل نے عرض کی، ابھی دیتا ہوں، یہ کہہ کر اندر گیا اور رقم لا کر مسافر کے حوالے کر دی اور اندر چلا گیا۔ دیکھنے والوں نے بعد میں ابو جہل سے پوچھا، تم نے تو بہت عجیب کام کیا، حواس باختہ ہو گئے تم تو۔ اس نے بولا، کیا کروں، جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام لیا تو ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دیو پیکر اونٹ کھڑا ہے، اتنا خوفناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چپ چاپ بات مان لینے ہی میں نے عافیت جانی، ورنہ وہ اونٹ مجھے ہڑپ کر جاتا۔ یہ ایک واقعہ ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی۔ اب دیکھیے، وہ مسافر ہے جو جانتا بھی نہیں ہے، اس کی مدد کو اور اس کی اعانت کو، اس کی دستگیری کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے ہیں اور اس دروازے پہ جاتے ہیں جو آپ کا جانی دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی صورتحال میں ایک شعر مہروز بھائی زبان حال کی ترجمانی کر رہا ہے، شعر بھی ہو جائے گا، بات کنکلوڈ بھی ہو جائے گی کہ دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ حضور تو غیروں کے بھی کام آئے اور ہم اپنوں کے کام نہ آئے، اپنے اسلامی بھائیوں کے کام نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے، اپنے اسلامی بھائیوں کے کام آنا چاہیے۔ جی عمران بھائی۔ جی بالکل، اپنے اسلامی بھائیوں کے کام آنا چاہیے۔ جی۔ اور کس طرح کام آنا چاہیے؟ جب تک آپ دوسروں کے کام آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک میں ہے کہ ان اللہ فی عون العبد، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ کب تک؟ ما کان العبد فی عون اخیہ، سبحان اللہ۔ جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد گیری کرتا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک ہم جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں، ایک الترغیب و ترغیب کی جو ہے وہ بہت پیاری حدیث مبارک ہے۔ نبی کریم ترغیب و ترہیب، نام الترغیب و ترغیب، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ برکت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انا للہ خلقا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے، ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، خلقہم لحوائج الناس، کہ جو لوگوں کی حاجتوں کو پورا کیا کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اپنی پریشانی کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ ان کی پریشانی کو جو ہے دور کر دیا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اولئک الآمنون من عذاب اللہ، فرمایا وہی لوگ اللہ کے عذاب سے بچنے والے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ وہی لوگ جو ہے وہ عذاب سے بچنے والے ہیں، دنیا کے عذاب سے بھی، آخرت کے عذاب سے بھی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے تو وہ ہر دل عزیز بھی ہو جاتا ہے، اپنے خاندان میں بھی معزز سمجھا جاتا ہے، اپنے حلقہ احباب میں وہ عزیز تر سمجھا جاتا ہے، اس کے چاہنے والے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر دل عزیز جو ہے وہ بندہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی فریاد رسی کیسی فرمایا کرتے تھے، عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی حاجتیں کس طرح پوری فرمایا کرتے تھے۔ میں ابتدا کروں گا بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث مبارک سے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بہت پیارے صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی پر کچھ قرضہ تھا اور ان کا وصال ہو گیا، غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ان کا وصال ہو گیا تو اب ان پر کچھ قرضہ تھا، اب اس کے بعد جن کا قرضہ تھا وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا قرضہ ہمیں لوٹا دو، صحیح، آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بہت پیاری عادت یہ تھی کہ ان کو جو بھی حاجت درپیش ہوتی، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، کچھ بھی چاہیے ہوتا سرکار کے دربار میں چلے گا اللہ 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 سبحان اور اپنی جو ہے وہ حاجت کو پیش کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لا نہیں فرماتے، منع نہیں کرتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فریاد رسی فرماتے، ان کی حاجت روائی فرماتے، ان کی مشکل کو دور فرماتے۔ تو حضرت جابر بھی حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے میرے والد کے اوپر قرضہ تھا، وہ فوت ہو گئے، اب یہ اپنا قرضہ لینے آئے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہ ان کو جو ہے دے کر قرضہ ادا کر دیا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ترغیب دلاتے ہیں کہ اس کا قرضہ معاف کر دیا جائے، لیکن وہ معاف نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر سے فرماتے ہیں کہ ایسا کرو کہ کچھ کھجوریں ہیں آپ کے پاس؟ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ہیں۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی جو کھجوریں الگ الگ جو تمہارے پاس ہیں ان کی ڈھیریاں لگا لو تھوڑی تھوڑی۔ تو حضرت جابر وہ کچھ کھجوریں ہوتی ہیں تو الگ الگ جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ ڈھیریاں لگا دی ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جاتے ہیں اور حدیث مبارک میں آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کھجوروں میں سے تول تول کر کھجوریں ان لوگوں کو دینا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے قرضہ لینا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کو قرضہ دینا شروع کر دیتے ہیں کھجور کی صورتوں میں۔ اور پھر حضرت جابر کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تک کہ ان کا قرضہ پورا ادا ہو گیا، قرضہ اتر گیا، مشکل ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث فرماتے ہیں حتی اوفیتہم الذین ہم، میں نے ان کا وہ قرضہ ادا کر دیا، پورا کر دیا۔ فرماتے ہیں وبقی تمری کانہ لم ینقص منہ شیء، فرمایا لیکن میری کھجوریں اتنی ہی باقی رہیں جتنا کہ پہلے تھیں۔ اللہ 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 سبحان یہ اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے اور حاجت روائی کا ایک انداز بھی ہے، دستگیر بے کساں کا ایک مظہر بھی ہے۔ کیا بات ہے۔ اسی طرح کی احادیث طیبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ عقائد عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا جائے جی، اور آپ کی احادیث طیبہ کو پڑھا جائے، احادیث طیبہ سے بھی یہ درس ملتا ہے کہ لوگوں کی غمخواری کرنی چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے کام آنا چاہیے اور اسی کے اندر فلاح و کامرانی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے وہ روایت سن کے ضرور یاد آیا، کیا بات ہے، فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، سبحان اللہ، مالی کے کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دھو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں نعمتیں ہیں، اور وہ خالی ہاتھ میں نعمتیں کیسی ہیں یہ بھی بتانا ہے انشاءاللہ۔ ہاتھ خالی ہے، جھولی سب کی بھر جاتی ہے، عطا کرنے والا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، خالی ہاتھ ہو اور خالی ہے، دیکھنے میں خالی لگ رہا ہے لیکن اس کی پھر عطا کیسی ہے اللہ اللہ، وہ آگے چل کے انشاءاللہ میں نے میرے حصے میں رکھا ہوا ہے، میں نے اپنے آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں؟ آپ کے ذہن میں آ کچھ آ رہا ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا ہے وہ تو نہیں بتا رہا، جابر بھی ہیں، بخاری شریف بھی ہے، تو کچھ آ تو رہا ہے ذہن میں۔ اچھا، میرے ذہن میں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا بات،
اب آپ بتائیں کیا ذہن میں آ رہا ہے آپ؟ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت جابر کی روایت انہوں نے بیان کی ہے جی، اور بخاری شریف سے بیان کی ہے، تو بخاری ہی شریف میں حضرت جابر ہی سے ایک اور روایت مروی ہے کہ جب پانی ختم ہو گیا قافلے کا اور صحابہ اکرام علیہم رضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، واہ، العطش العطش کی آوازیں آتی ہیں، یا رسول اللہ پانی، یا رسول اللہ پانی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک برتن میں پانی جمع کرواتے ہیں اور پھر اپنا دستے کرم اس کے اندر ڈالتے ہیں تو 5 انگلیوں سے پانی جاری ہوتا ہے، اور ایسا پانی جاری ہوتا ہے، ایسا جاری ہوتا ہے کہ صحابہ پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، سواریوں کو پلاتے ہیں، برتنوں میں بھرتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے گویا کہ ختم نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو یہ جو روایت ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور پھر جس سے بیان کی جاتی ہے وہ پوچھتے ہیں تم کتنے افراد تھے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم تو 1000 افراد تھے۔ انہوں نے اتنا ہی پوچھا تھا کہ تم کتنے افراد تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو 1000 افراد تھے، لیکن واللہ اگر اس دن 1 لاکھ بھی ہوتے تو سیراب ہو جاتے، سبحان اللہ، ملاد خالی ہاتھ۔ جی، اسی حدیث پاک کو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر بیان کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث مبارک متعدد طرق سے آئی ہے۔ اس حدیث کے جو ہے وہ 3 راوی ہیں، حضرت انس بن مالک بھی اس کے راوی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ بھی اس کے راوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں جو ہے وہ اجلہ صحابہ میں سے ہیں۔ کیا بات، یہ تینوں اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث مبارک ایک مرتبہ نہیں ہے۔ یہ جو انگلیوں سے جاری ہوا پانی یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ صلح حدیبیہ پر بھی ہوا تھا، یہ ایک غزوے کے اندر بھی ہوا تھا، اسی طرح کوئی اور سفر تھا اس کے اندر بھی یہ ہوا تھا۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ تھا یہ ایک مرتبہ ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے جب چاہتے تھے پانی جاری فرما دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کتنے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہم 70 تھے۔ دوسری حدیث مبارک کے اندر جو ہے نا وہ 80 کی تعداد آئی۔ تیسری حدیث مبارک میں جو حضرت نے بیان کی ہمارے مہروز بھائی نے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو کفایت کر جاتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہاں یہ بھی آپ نے ایک روایت سنا دی، شعر اللہ حضرت کا سنا دیں اس پر۔ پیاسے جھوم کر انگلیاں فیض پر ٹوٹے گئے، پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک روایت ہے، بہرحال میرے ذہن میں جو ہے نا وہ ابھی باقی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے جی، وہ تو ہے نا وہ باقی رکھنا۔ اللہ اکبر، میری باری آئے گی جی انشاءاللہ۔ باری میری تو میں جب مرضی چاہے اپنی باری لے لیتا ہوں۔ اللہ مبلغین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں اللہ تبارک تعالیٰ برکتیں، ترقیاں، وسعتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کی بہار ہے، اور ہمارا آپس میں بھی ایک محبت پیار والا انداز بھی ہے، اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک دوسرے کی بات کے اندر ایڈیشن کرنا ہے یا اس کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس محبت کو قائم و دائم فرمائے، اور ہماری اس انڈرسٹینڈنگ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ قائم دائم فرمائے، برقرار رکھے۔ خالد بھائی دستگیر بے کساں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین جل وعلا نے یہ مرتبہ اور یہ منصب عطا فرمایا ہے جی کہ آپ بے کسوں کی دستگیری فرمائیں۔ جی اسی لیے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ٹھیک، سائلوں نے رجوع سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کرنا ہے، اور حضور کو یہ منصب ہے کہ آپ نے منع نہیں کرنا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے اور جو سب لوگ ہیں وہ فقراء ہیں، محتاج ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ محتاجوں کو حضور کا دربار دکھایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو محتاج ہے وہ اس طرف جائے، اس کی محتاجی اس در سے دور کر دی جائے گی۔
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صحابی، اور وہ صحابی جو کثرت سے حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور کئی افراد تھے جو اصحاب صفہ میں سے تھے، اور ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ مبارکہ جو تھیں، پہلے وہ مسلمان نہیں تھی، خیر بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ پہلے ان کے اسلام لانے کا واقعہ عرض کر دیتا ہوں، پھر ایک دو روایت ہے انہی کے حوالے سے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت پر رہتے، صفہ میں رہتے، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کی جاتی، ہدایات پیش کیے جاتے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے ان مبارک صحابیوں کی طرف بڑھا دیا کرتے اور یہ اسے نوش فرما کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی بارگاہ سے اپنے گھر گئے تو ان کی جو والدہ تھیں، انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ نازیبا کلمات کہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو ظاہر ہے وہ کافرہ تھی، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے محبت اپنی جگہ رکھتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کا جو حقوق بیان کیے تھے ان کا ایک الگ لحاظ تھا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے بابت برے کلمات کہے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنی اس مشکل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دستگیری چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ جو ہیں انہوں نے آج آپ کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ وہ اسلام لے آئیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرما دی۔ یہ گھر واپس لوٹتے ہیں، کہتے ہیں میں دروازے پر تھا تو پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے تھوڑا توقف کیا، کچھ دیر رکا رہا، تھوڑی دیر بعد والدہ نے جب دروازہ کھولا تو یہ بتایا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکا۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے یہ صاحب ایمان ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک دور ایسا بھی آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دربار میں حاضر ہیں، صفہ والے تمام صحابہ حاضر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھجوروں کا ایک تشت پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تو خود اصحاب صفہ میں سے ہیں اور گھر میں والدہ اکیلی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، فاقے کے دن گزر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کھجور کا وہ تشت آیا تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور فرمایا ابو ہریرہ یہ سب میں بانٹ دو، دو سب میں بانٹ دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں بانٹنے لگے۔ وہ بانٹ کر جب واپس آئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھال دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھال میں سے 2 کھجور لے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فوراً جیب میں رکھ لیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تو تمہارے لیے دیے ہیں، اس کو کھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ بھی بھوکی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، یہ لے جا کر میں ان کو دوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ یہ تم کھا لو، تمہاری والدہ کے لیے اور دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک انداز ہے، یہاں تو جو مانگو دیا جاتا ہے۔ ایک فضیلت، ایک شرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن نے یہ بھی بیان کیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جو یتیم ہیں ان کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سختی ان کے ساتھ نہیں فرمانی۔ ہم دیکھتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے یتیموں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، اس زمانے میں جو سلوک کیا جاتا تھا باقاعدہ اس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ اور ایک مختصر سی بات اگر ہم کریں تو وہاں تو یتیم کے مال پر قبضہ کرنے میں فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ قرآن نے اس کی بیخ کو نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو یتیموں کا مال ظلمن کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ کو بھرتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ اس جہنم میں بری جگہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کی کفالت بھی فرمائی، اور وہ شعر جو ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں پڑھا تھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو یتیموں کو پالنے والے ہیں،
اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز یہ ہے کہ خود دستگیری فرمائیں. دوسرا انداز یہ ہے کہ یتیموں پر شفقت کرنے کی یہ اپنی امت کو تعلیم ارشاد فرمائیں اور اس کے فضائل ارشاد فرمائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہت اچھا وہ گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بد سلوکی کی جائے. اور ایک جگہ یتیم کی کفالت کرتے ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ کفالت کی ترغیب دلاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور وہ شخص جو یتیم کو پالتا ہے جنت میں ہم ایسے ہوں گے. اللہ اکبر. دونوں انگلیوں کو ملا کے ارشاد فرمایا ہم ایسے ہوں گے. راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑا سا کشادہ فرمایا دونوں انگلیوں کو کہ ہمیں اتنا قرب جنت میں عطا کیا جائے گا. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ صرف دستگیری فرما رہے ہیں بلکہ ایک عالمگیر تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے جو امتی جہاں رہے اس کے لیے یہ رہنما اصول ہے کہ وہ یتیموں کی، بیواؤں کی اور محتاجوں کی مدد ہی کرتا رہے. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انعام اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبب بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عروج شان کا بیان بھی سن رہے ہیں. حضور کا دستگیری فرمانا، آقا کریم علیہ السلام کا مدد فرمانا، پریشانی کو دور کرنا، مشکل کو کافور کرنا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کا ایک مبارک انداز ہے. آگے اور بہت کچھ جو ہے وہ بیان کرنے والا ہے. حضور نے تو وہ کچھ دیا ہے جو ابھی تک دور ترقی یافتہ ہو گیا ابھی تک کوئی نہیں دے پا رہا. حضور نے وہ کچھ بھی دیا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کم و بیش. تو یہ کیا کیا دیا ہے حضور نے، آپ بیان سنتے بھی رہتے ہیں، کچھ چیزیں آج بھی انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن یہاں پر آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے. خالد بھائی کی جو میں نے وہ روایت سنی حضرت ابو ہریرہ کو جو کھجوریں عطا فرمائی، تو یہاں پر مجھے وہ ذہن یاد آیا، وہ شعر جو ہے وہ ذہن میں آیا، آواز کرم دیتا ہی رہا تھک ہار گئے لینے والے تھک ہار رہے، لیکن حضور کے یہاں کمی نہیں ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ. دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کوئی لوٹایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، اور یہ بارگاہ کیوں نہ ہو کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دینے کی شان حضور نے خود فرمایا. مہروز بھائی حضور نے خود بیان فرمایا، بعثت قاسما، اللہ نے مجھے بانٹنے والا بنا کر بھیجا ہے. اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. صحیح حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. یہ بہرحال کنفرم بات ہے. اس پہ عمل کیسا تھا کہ ایک موقع سائل آتا، ظاہری اعتبار سے چیز ہوتی تو اسے دے دی جاتی. اللہ اکبر کبیرہ، کرم کا دروازہ دیکھیں کیسا ہے کہ اگر چیز موجود نہیں ہے، سائل آ گیا تو اسے جھڑکا نہیں جا رہا، منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا مجھ سے ادھار کر لو، اللہ اکبر، مجھ سے وعدہ لے لو کہ بعد میں دوں گا. تو اس پہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں. تو چہرے پہ ناگواری کے تاثرات آئے، اظہار آیا. دوسرے صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اللہ عز و جل کی دین میں کمی نہ کیجئے، وہ آپ کو اور دے گا. تو چہرے پہ مسرت کے اظہار آ گیا. تو آپ دیکھیے وہ بارگاہ ہے، لوگ دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جب ہاتھ تنگ کرنے کا اشارہ دیا جائے یا دینے سے منع کیا جائے، وہ بھی ان کی خیر خواہی میں، تو بھی انہیں وہ ناگوار گزرتا ہے. کیسی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. اللہ حضرت فرماتے ہیں، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اور کیسی پیاری عطا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں. لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یہ پیارے آقا علیہ السلام کی عطا ہے. اللہ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کے اس وصف میں سے حصہ عطا فرمائے. مزید روایات بھی بیان کرنی ہے انشاءاللہ. نعت خوان اس ٹائم بھائی ہیں، یہ بھی انتظار میں ہیں، ابھی انشاءاللہ
ان کی باری ہے جی آپ کی کالز اور میسیجز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ سلمان بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ سے محمد عارف اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عمران بھائی، مہروز بھائی، میلاد بھائی، وقار بھائی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ رب النور شریف الحمدللہ جاری وساری ہے. انشاءاللہ ان قریب آقا علیہ السلام کا میلاد کی خوشیاں منانے انشاءاللہ مدینہ طیبہ بھی انشاءاللہ حاضر ہونے والی ہے. دعا گو ہوں کہ رب کریم جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور جو یہاں پر حاضرین ہیں، رب کریم سب کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی بعد لوگ حاضریاں نصیب فرمائیں. اسی سال رب النور شریف میں الحمدللہ ایک کلام پڑھا، اس کی چند اشعار اس نیت سے کہ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی دل جوئی ہو پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں. یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا، بولو یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا. ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا، شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے، یا رسول اللہ مرحبا، یا حبیب اللہ مرحبا. ماشاءاللہ مرحبا عارف بھائی، خوش رہیں. اللہ بازوق اور بادب حاضریاں نصیب فرمایا آپ کو. بڑی خوشبختی ہے ایسے مقام پر پہنچ جانا، یہی بڑی بات ہے. اللہ بادب حاضری نصیب فرمایا ہم سب کو. ذوق اور شوق والی حاضری، ذوق اور شوق والا طواف، اور ذوق اور شوق والی کعبۃ اللہ المشرفہ کی زیارت. اور جب کعبہ شریف کو دیکھے تو صرف کعبہ شریف کو ہی دیکھے. اللہ 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 سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے. جی محمد جنید رضا اتاری ڈیر کی سندھ سے عرض کرتا ہوں. کھلے آنکھ کھلے آلہ سے سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ کا جو موضوع پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستگیر بے کساں کے حوالے سے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جن کفار نے مظالم ڈھائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکالیفیں دیں، ان پہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم بالائے کرم ہوا، اور جس میں ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی. اس حوالے سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی اگر بیان ہو جائے تو مدینہ اور نعت خواہ اسلام بھائی سے نعت سنوا دیں کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. ٹھیک ہے جی. واقعہ کس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے تو میں تو نہیں پہنچ پایا، پر چلیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ میں سے اگر کوئی پہنچا ہو تو بتائیے گا ضرور. آپ تو پہنچ جاتے ہیں نا اکثر. اللہ اکبر، اللہ برکت دے. جی مزید. میرا نام احمد رضا ہے، میں پنجاب کے شہر سرائے عالمگیر سے عرض کر رہا ہوں. میری نعت وہاں سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیں. آقا کے دیوانے ہیں، آقا کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے جی مرحبا. مجھے یہ کلام سنا دے. آپ تو بس ایک کئی دنیا ہے کہ مدینہ دیکھو نور والا آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. عبد الخالق اتاری واقع کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آج کا موضوع بھی بہت ہی زبردست، دستگیر بے کساں. میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دستگیر شاہ و گدا ہیں، ہر ایک کے دستگیر ہیں، اور اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی دستگیری فرماتے رہے اور دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دستگیری فرما رہے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ہم گناہ گاروں کی دستگیری فرمائیں گے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت قیامت کا نقشہ کھینچتی فرماتے ہیں کہ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا ہے. بہت پیارا کلام ہے یہ. تو آج کے موضوع کے حوالے سے سلمان بھائی تھوڑا سا قیامت کا نقشہ کھینچیے کہ اس وقت کس قدر بے کسی کا عالم ہوگا، اور اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اپنے امتیوں کی، اپنی محبت کرنے والوں کی دستگیری فرمائیں گے. اللہ اللہ، وہ بہت پیارے پہلو کی توجہ دلائی ہے آپ نے. حضور تو ایسے دستگیر ہیں، ایسے مدد کرنے والے ہیں اور ایسی مشکل کو دور کرنے والے ہیں کہ حضور اس وقت بھی مشکلیں دور فرما رہے ہوں گے کہ جب آج جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ بھی دور بھاگ رہے ہوں گے،
यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह, ये सारे रिश्तेदार, भाई, माँ बाप, इनसे बंदा भाग रहा होगा, बीवी बच्चों से, ये बंदे से भाग रहे हैं, बंदा इनसे भाग रहा होगा, हुजूर वहां भी सीने लगा रहे होंगे, हुजूर वहां भी मदद फरमा रहे होंगे। ये शफाअत करना, हुजूर का शफाअत फरमाना, रब्बी सल्लिम कह के पुल से पार लगाना, ये भी मदद मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। जी मजीद। दुआ के तरते हर्ष कर रहा हूँ। हाजी सुलेमान भाई, आप मुझे शजरा सुना दें। शजरा शरीफ सुनना है आपको। वाजी मरहबा, माशाल्लाह मदनी मुन्ने, खुश रहें, शाद आबाद रहें, बहुत शुक्रिया। जी काशिफ अत्तारी हुसैन शाह से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मुझे आपसे एक नात की रिक्वेस्ट करनी है। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। माशाल्लाह, ये तो आपने सुना दिया जी कलाम, माशाल्लाह, रिक्वेस्ट करके इसको पूरा भी कर दिया है। मदीना मदीना, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। नाम के हवाले से वो एक अर्ज कर दूं, मदनी फूल है, काशिफ नाम जो है वो नहीं होता, दुरुस्त लफ्ज़ इसका है काशिफ, ठीक है, इसमें फाइल का सीगा है काशिफ, ठीक है। मरहबा बरद। जी सगत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी हिंदमनी का बिन्ना बंदे राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह सिलसिला सलमान भाई खुले आंख सल्ले अला कहते अपना फैजान लुटा रहा है। माशाअल्लाह आज हमारे महरोज भाई, इमरान भाई और माशाअल्लाह अब्दुल खालिद भाई, अल्लाह ताला इन सबको और पीसीआर में बैठने वाले इस्लामी भाई, कैमरामैन, इन सबको नजर बद से बचाए, क्योंकि इस सिलसिले से हमें बहुत कुछ इल्म दीन हासिल हो रहा है। रोजाना ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफें सुनने को मिल रही है। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको मीठा मदीना दिखाए। और सलमान भाई, इमरान भाई जिस तरह से फरमा रहे हैं कि दूसरों के काम आया करें, तो अब दूसरा तो ये कहता है कि वो तो मेरे काम आया ही नहीं, मैं उसकी क्यों काम आऊं। तो ऐसे इस्लामी भाई के बारे में आप क्या फरमाते हैं? और नातक़ इस्लाम भाई से मदनी इल्तिजा कलाम सुना दीजिए, जब हुस्न ताउन का जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। खालिद भाई, आपका भी एक नाम आज इजाफा हो गया अभी तो। हाँ जी, ये नाम बता दें अपना, आज सही नाम बता दें क्या है जो आप ले लें वो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ले ही दिया। खालिद भाई हैं हमारे, खालिद मदनी हैं, बड़े प्यारे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, पड़ोस का हक अदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इमरान भाई ये बताएं कि हमारे काम तो कोई आता नहीं, हम क्यों काम आते रहे? देखो हमारे काम भी तो आए कि हम ही सबके काम आते रहे। ये इस्लामी तालीमात तो नहीं है, ठीक, तो ये दुनियादार आदमी तो ऐसी बात कर सकता है, एक सच्चा मुसलमान, एक आशिक रसूल ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि इस्लामी तालीमात तो ये है कि सिल मन का ताका, फरमाया कि जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह अल्लाह, वाह। आती मन हरमा का, जो तुम्हें ना दे तुम उसको दिया करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहरहाल जो ना दे उसको देना, ये इस्लामी तालीमात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो सखावत का दरिया बहाया, सिर्फ उनके लिए तो नहीं था कि जो आपको दिया करते थे, बल्कि हुजूर को कौन दे सकता है, वो तो मालिक कुल कायनात है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनों गैरों सबको जो है वो अता फरमाया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से, अपनी अहादीस तय्यबा से हमें बता दिया कि ये नजरिया नहीं रखना चाहिए कि जो हमें खिलाए उसी को खिलाएं, जो हमें दावत में बुलाए उसी की दावत में जाएं, जो हमारे साथ अच्छा सलूक करे उसी के साथ हम अच्छा सलूक करें। अगर ये करेंगे ये तो अदले का बदला हो जाएगा। जो हमें दावत पे बुला रहा है हम भी उसी को दावत पे बुला रहे हैं, ये तो वाकई वो अदला बदला हो जाएगा, सही फरमाया हो जाएगा। बल्कि एक मुसलमान को जो है उसको भी देना चाहिए कि जो उसको मना करे। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। इतनी बात जो है ये काफी है, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। जी मजीद नात खान इस्लाम भाई इंशाअल्लाह। जी कॉल्स शामिल किए हैं काफी सारी, एक और भी कर लेते हैं। जी प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत पसंद है। एक नात की फरमाइश करने की, लम यात नज़ीर व कफी नज़र। वाह जी सुभान अल्लाह। कुछ मैसेजेस भी शामिल करता हूँ जी। ये हैं हमारे रहमत शाह साहब हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह आदमी हैं, मेट्रोविल से इनका ताल्लुक है, अफसर भी हैं। इनका भी मैसेज आ रहा है। इमाम हजरत अल्लामा जामी रहिमहुल्लाह का मुबारक कलाम सुनने की तमन्ना है, फारसी का कलाम है। अल्लामा जामी के कलाम जबरदस्त कलाम है, आप यकीन माने। ये कलाम जब सुने हैं, पढ़े हैं, तो इस चीज की हसरत दिल में आती है कि फारसी पर उबूर जैसे
عبور کیا سیکھی، ہم نے تو فارسی پڑھی ہلکی پھلکی تو پڑھی ہے، لیکن جیسے پڑھنی چاہیے تھی ویسے فارسی نہیں سیکھی، بل سیکھنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ کرے کہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے. بل کیا عاشق رسول آدمی تھے حضرت علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی. تو ہی تسکین جاں، کیا پیارا آپ کا انداز ہے. تو ہی تسکین دل آرام جاں، صبر و قرار من. تو ہی تسکین دل آرام جاں، صبر و قرار من. رخے پر نور جانے بے قرارم یا رسول اللہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، مزید بھی کچھ میسج آپ کی شامل کرتا ہوں. یہ عدنان علی بھائی ہیں ہمارے گلزار طیبہ سے، بہت شکریہ. رخ دن ہے یا مہر سما، یہ کلام ان کو سننا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام بھی سننا ہے. باب المدینہ سے میسج ہے جی، میلاد بھائی سے عرض ہے کلام سنا رہے ہیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. اس کلام کی بہت فرمائش پہلے بھی آتی رہی ہے، تو آج ضرور اس کو شامل کیجئے گا. جن کی فرمائش پہلے آتی رہی ہے اور پوری نہیں ہوئی، تو آج یہ ان کی جو شکایت ہے گویا کہ اس کا ایک ازالہ بھی ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ. مزید ہیں جی، کہاں سے میسج ہے جی، بھابڑا شریف سے میسج ہے. سبحان اللہ، سلسلے کی اپریسیشن بھی ہے اور بہت شکریہ آپ کی دعا کے لیے بھی، آپ کی اپریسیشن کے لیے بھی. اللہ مزید برکتیں دے، آمین. بہت شکریہ جی. اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، ان کو بھی شامل کرتا ہوں انشاءاللہ. کچھ کلام شامل کریں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. دل کو جو جائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں میرے
مزید تنم فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا سے ہجران یا رسول اللہ دلم پژمردہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا کیا شان ہے آپ کی میلاد بھائی مدینہ مدینہ. وقار بھائی آپ بھی کلام پڑھیں پھر ہم مدنی گلدستے کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ.
رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما، رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر بے جا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سر بے جا فضا، حیرت نے جھنجھے لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، پر جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے آپ کی بھی وقار بھائی، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، ایسے اسلامی بھائی نعت خان سلسلے میں ہوں تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ، اس کے پیچھے کیا بات ہے وہ میں ان کو عرض کرتا ہوں، آپ مدنی گلدستہ دیکھیں، فیضان کفل مدینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم باورچی خانے کے سامان کے اشارے سیکھتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پلیٹ پلیٹ پلیٹ، چمچ چمچ چمچ، گلاس گلاس گلاس، جگ جگ جگ، پیالہ پیالہ
پیالہ، ٹرے، 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 چھلنی، چھلنی، چھلنی۔ آئیے اب ہم گھر اور گھریلو سامان کے اشارے سیکھتے ہیں۔ گھر، 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 حویلی، 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 سیڑھیاں، 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 بالکنی، 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 غسل خانہ، غسل خانہ، غسل خانہ، واش بیسن، واش بیسن، واش بیسن، نل، 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 تکیا، 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 قالین، 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 چٹائی، 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 گدا، 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 کمبل، 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 لحاف، 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 بیٹھنے کا کمرہ، بیٹھنے کا کمرہ، بیٹھنے کا کمرہ، سوٹ کیس، سوٹ کیس، سوٹ کیس، فانوس، 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 شمعہ، 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 بستر، 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 جھاڑو، 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 سرسوں کا تیل، سرسوں کا تیل، سرسوں کا تیل، تولیہ، 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 صابن، 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 کنگھا، 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 سرما، سرما، سرما،
امید ہے کہ آپ نے اشارے سمجھ لیے ہوں گے۔ آئیے ان اشاروں کو دوبارہ مگر پہلے کے مقابلے میں تیز رفتار کے ساتھ دہراتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پلیٹ، چمچ، گلاس، جگ، پیالہ، ٹرے، چھلنی، گھر، حویلی، سیڑھیاں، بالکنی، غسل خانہ، واش بیسن، نل، تکیہ، قالین، چٹائی، گدا، کمبل، لحاف، بیٹھنے کا کمرہ، سوٹ کیس، فانوس، شمعہ، بستر، جھاڑو، سرسوں کا تیل، تولیہ، صابن، کنگھا، سرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیالہ، چمچ، چھلنی، جگ، پلیٹ، ٹرے، گلاس، کمبل، جھاڑو، فانوس، گدا، شمعہ، گھر، غسل خانہ، چٹائی، لحاف، سیڑھیاں، حویلی، تولیہ، بستر، سرسوں کا تیل، سرما، قالین، واش بیسن، بیٹھنے کا کمرہ، نل، سوٹ کیس، کنگھا، صابن، بالکنی، تکیہ۔ آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اشاروں کی زبان کا مدنی گلدستہ یہ آپ نے دیکھا ہے۔ اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو مدنی چینل کا دعوت اسلامی کا بھی ایک پیج ہے، فیس بک پیج ہے، مدنی چینل کا بھی ایک فیس بک پیج ہے، اور مدنی چینل لائیو یہ ایک الگ فیس بک پیج ہے۔ یہاں سے آپ دوبارہ جا کر کے یہ مدنی گلدستہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ کچھ تو اشارے آپ کو یاد ہو گئے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو یاد نہیں بھی ہوئے ہوں گے۔ اس چمچ کا اشارہ تھا بڑا آسان، بالکونی تھی، بالکونی کا اشارہ یوں ہے،
تو ویسے یہ ہے ایک مدنی پھول کے بالکونی سے ایسی خام خواہ جھانکتے رہنا چاہیے، یہ بھی اچھی بات، تانگ جھانک کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ چلے بھارت، یہ تو مدنی پھول بھی میں نے ساتھ میں کر دیا، اشاروں کی سائن لینگویج ہے، یہ سیکھیں اور دوبارہ آپ اس کو دیکھیں، 6 12 دیکھیں، 4 12 دیکھیں، 5 12 دیکھیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی ہے۔ حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، دستگیر بے کساں۔ جی مہروز بھائی، سلمان میں حضور کا مدد فرمانا، حضور کا کرم فرمانا، حضور کا عطا فرمانا، عطائے مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ تو حضرت عدی بن حاتم جی ان کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے جو ہے یہ فرار ہو گئے تھے اپنی جگہ سے، اور ان کی جو بہن تھی وہ رہ گئی تھی، وہ گرفتار ہو کر آئی تھی۔ جب یہ آئیں تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں بنت حاتم ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو چادر پیش کی اور اچھے انداز پہ قافلے کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ جب یہ واپس گئی تو انہوں نے حضرت عدی جو ہیں اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کو کہا کہ دامن اسلام میں آ جاؤ تو تم جو ہے عیش میں رہو گے۔ تو بہرحال یہ پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، واقعہ طویل ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں اپنی بہن سے، تو انہوں نے کہا خود جا کے دیکھ لو تم۔ تو اب یہ آتے ہیں اور یہ نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس میں ایک چیز انہوں نے یہ دیکھی نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات میں کہ جب آپ تشریف لے کے جا رہے تھے آستانہ عالی شان مبارک گھر کے اوپر، تو ایک بڑی بھی آئی، ایک عمر رسیدہ خاتون آئی، انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو پکارا اور دیر تک اپنی حاجت کے متعلق گفتگو کرتی رہی اور نبی کریم علیہ السلام سنتے رہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بادشاہ تو نہیں ہو سکتے، بادشاہوں کا یہ طریقہ نہیں۔ اور پھر عاجزی بھی انہوں نے ملاحظہ فرمائی کہ جب عالی شان گھر کے اندر داخل ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو تکیہ دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، انہوں نے بولا نہیں آپ بیٹھیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم مہمان ہو، تم بیٹھو، اور خود زمین پہ تشریف فرما ہو گئے۔ تو یہ ان کے پھر اسلام لانے کا سبب بھی بنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں اور مکے میں بھی آپ عام لوگوں کے کام ان کے کہے بنا بھی کر دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ انداز تھا کہ وہ جب نبی کریم علیہ السلام کی ضرورت محسوس کرتے کسی کام کے لیے تو آپ کو بلا بھی لیا کرتے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کوئی بات عرض کرنا چاہی، کوئی حاجت پیش کرنا چاہی، تو ان پہ ہیبت طاری ہو گئی، تو ان کی دلجوئی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک کیا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی۔ گویا کہ اپنی بارگاہ میں آنے کی اور اپنی بارگاہ سے اعانت کرنے کی جو دروازہ تھا وہ کھلا رکھا، اور لوگوں پہ جو ایک ہیبت طاری تھی آپ علیہ السلام کے جاہ و جلال کی اور آپ کی ایک شان و عظمت کی، اس کو حائل نہ ہونے دیا بلکہ لوگوں کو اپنے تک آنے دیا۔ یہاں تک کہ فجر کے بعد صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو تھے بعض، وہ پانی لے کے کھڑے ہوتے تھے، بچے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے باہر، تو آقا کریم علیہ السلام برکت کے لیے سخت سردیوں میں، روایت میں آیا سخت سردیوں میں بھی اس میں اپنی انگلیاں مبارک ڈال دیا کرتے کہ بیمار پئیں، حاجت مند پئیں اور ان کو اس کا فائدہ ہو، اور یہ مسلسل جاری رہتا۔ یہاں تک کہ جو کنیزیں ہوتی وہ اپنا سامان اٹھوانا ہوتا تو بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا کرتی، اور آقا کریم علیہ السلام دو جہانوں کے بادشاہ ہونے کے، دو جہانوں کی بادشاہی حاصل ہونے کے باوجود رب کائنات نے آپ کو ایسا اخلاق، ایسا مرتبہ، ایسی دستگیر بنا کے بھیجا کہ آپ ان کے کام آ جایا کرتے تھے۔ اور ابھی ہمارے ایک مدنی چینل کے ایک کالر اسلام بھائی نے اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی امداد و نصرت، آپ کی شان و عظمت، آپ کی دستگیری کا عالم کیا ہے کہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو امتی امتی آپ کا کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور جب دنیا میں رہتے ہیں تو امت کی خیر خواہی ہی کا جذبہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ یہ بھی دستگیری ہے نا، بلکہ سب سے بڑی دستگیری یہی ہے کہ دائمی عذاب سے بچا کر اور دائمی نجات اور کامیابی، فلاح و فوز کے راستے پر کسی کو گامزن کر دینا، یہ تو سب سے بڑی دستگیری ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں گویا کہ تمہاری کمر سے پکڑ کر آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ جب حیات تھی آپ کی ظاہری تو یہ کیفیت تھی، اور پھر جب آخرت کا منظر ہوگا
تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت اور آپ کی عطائے دستگیری جو ہے وہ ظاہر ہوگی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کی اور مسلمانوں کی اور گناہگاروں کی، بلکہ جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے ان کی شفاعت فرمائیں گے، یہ بھی دستگیری ہے، اور ان کو جو ہے اللہ کی رحمت سے اپنی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بلکہ آپ کی دستگیری تو ایسی ہے کہ جس سے اپنے تو کیا محروم ہوں گے جب غیر محروم نہیں رہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک موقع پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں عرض کی بارگاہ الہی میں کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بات بیان کری کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو ان باطل معبودوں نے جو ہے وہ گمراہ کر دیا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول بیان فرمایا جو کہ قرآن کریم میں ہے، اور پھر اپنی امت کے لیے دست دعا دراز فرمائے۔ اور صحابی روایت کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے اور مبارک لبوں پر امتی امتی کی صدائیں تھیں۔ تو یہ بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ دستگیری ہے، اور یہ دستگیری کی معراج ہے عمران بھائی، کیونکہ دنیا میں کسی کے کام آ جانا، کسی کا کام نکال دینا یقیناً دستگیری ہے، اور ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ اپنی ظاہری حیات میں بھی اس کو انجام دیا آپ نے، اور آپ کی ظاہری حیات کے بعد بھی انشاءاللہ بھی آگے سلسلہ چلے گا تو واقعات ہم لیتے ہیں کہ آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، جس طرح دنیا میں دستگیری فرما رہے ہیں، آخرت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہی امیدیں بندھی ہوئی ہیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں غایت و علت سبب بہر جہاں تم ہو سب، تم سے ہے سب کی بقا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تو باقی رہنے والے باقی ہیں، جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دستگیری کا ہی ثمرہ ہے، بلکہ وہ جو آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اذن عام دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر منور کے پاس حاضر ہو جائے تو وہ تو بہت ہی اچھا کہ اس کے لیے بشارتیں جدا ہیں۔ حضور نے فرمایا من زار تربتی وجبت لہ شفاعتی، لیکن جو وہاں جا کر حاضری نہ دے سکے، فرمایا کہ وہ جہاں بھی ہو وہیں سے بس اپنی سوچ کا رخ گنبد خضرا کی طرف کر لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہے۔ پھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان التیاری حسبا یوما الی ارض الحرم بلغ سلامی عودتا فیہا النبی المحترم۔ سبحان اللہ۔ نسیما جانب بطحا گزر کن ز احبا لم محمد را خبر کن۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان صباحی سے نوری سلام اپنا کہہ دے، سوا اس کے کیا اور چارہ کروں میں۔ اللہ اللہ۔ جی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ شعر منسوب ہے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوسی عید الظالمی فی الموکب والمزدحم۔ اب کربلا کے موقع پر ظالموں نے آپ کو گرفتار کر لیا تھا تو آپ نے اس وقت یہ شعر کہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ہے جہاں پر صرف ہماری چارہ جوئی نہیں ہوتی بلکہ کائنات کی جو مخلوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی مشکل کشائی فرما دیتے ہیں، اس کی حاجت روائی فرماتے ہیں، اس کی حاجت روائی فرما دیتے ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد، انہی سے چاہتی ہے ہرنی داد، اسی در پر شترانے ناشاد گلائے رنج و انا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس و دہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تو جس طرح فرمایا گیا ارسلت الی الخلق کافہ، تو ساری خلق کا تانتا اسی دربار سے بندھا ہوا ہے، سب یہیں آتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ آپ دیکھیں کہ جو جس درخت سے جس شاخ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے
اس نے بھی تو اپنی دستگیری کے لیے حضور کو ہی پکارا تھا، وہ بھی تو رو رو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کے ہجر و فراق میں ہی روئی نا. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ بتاؤ کہ آپ کو یہیں رکھا جائے یا جنت میں بسا دیا جائے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات بھی ملاحظہ ہوں، اور حضور علیہ السلام سے جب اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں لگا دیا. سبحان اللہ. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز ہے کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے حضور اس کو دے رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. سبحان اللہ. کون کیا مانگ لے، کتنا مانگ لے، بھئی فری ہینڈ تو بندہ جب ہوتا ہے نا، جب اس کو معلوم ہو کہ میرے پاس اتنا ہے اتنا میں دے دوں گا، جب اس کے پاس پہلے ہی روک لگی ہوئی ہو کہ آپ کے پاس اتنا اختیار ہے، اس ملک میں آپ کی بادشاہت چل سکتی ہے، اس سے باہر جائیں گے تو آپ کی حکومت نہیں چلے گی، آپ کی سلطنت نہیں چلے گی، یہاں سے کسی اور کا حکم شروع ہو جائے گا، بندہ وہاں اسی دائرے میں رہتا ہے. لیکن دے دیے رب نے تجھ کو خزانے بے بہا، مالک و مختار اہلم و سہلن مرحبا. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں. رب العالمین جل وعلا نے جب کوثر دے دیا تو جس کو کوثر ملا ہو وہ تھوڑا تھوڑا دے، یہ تو اس کی شان نہیں ہے. رب العالمین جل وعلا نے جب کوثر عطا فرما دیا، اور کوثر کس کے لیے ملا؟ سوچنے کی بات ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر دیا گیا، کس کے لیے دیا گیا؟ کہ حضور علیہ السلام کے لیے دیا گیا، حضور علیہ السلام کو دیا گیا، بلکہ دیا گیا اس امت کے لیے. وہاں جو لوگ بےکس ہوں اور العطش العطش چلا رہے ہوں، اور حال یہ ہو کہ پسینے سے ڈبکیاں کھا رہے ہوں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میدان محشر میں مجھے کوثر دیا جائے گا. بلکہ یہاں رب نے فرمایا، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 5 مختلف معانی اس کے بیان فرمائے، 5 نکات بیان فرمائے انا اعطیناک الکوثر پر. ایک یہ بھی تھا کہ حضور علیہ السلام کو کوثر دیا جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا دے دیا گیا. آتینا فعل ماضی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیا گیا. ایک تفسیر یہ بیان کی کہ یہاں دیکھیں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا آتینا، ہم نے دیا، کا پیارے آپ کو دیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رب العالمین جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا آتینا النبی، ہم نے نبی کو دیا، آتینا الرسول، ہم نے رسول کو دیا، نہیں، بلکہ دینے کی نسبت عین ذات مصطفیٰ کی طرف کی جا رہی ہے کہ اے حبیب آپ کا نبی ہونا ایک رتبہ ہے، آپ کا رسول ہونا ایک رتبہ ہے، لیکن آپ کی ذات خود کیونکہ برہان ہے اور خود ہمیں محبوب ہے، لہٰذا ہم نے اس نبوت کے وصف کی وجہ سے، رسالت کے وصف کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ آپ کی ذات ایسی کامل ہے اور آپ کی ذات ہمیں ایسی محبوب ہے کہ ہم نے آپ کی ذات کی وجہ سے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. پھر ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر دیا گیا ہے، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب کا وہ احسان ہے کہ جب کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، سب اذهبوا الی غیری کہہ کر دور کر رہے ہوں گے، حضور علیہ السلام وہاں بھی جام کوثر بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے. اور حضور علیہ السلام کو جو کوثر دیا گیا اس کی مختلف پیمائشیں حدیث میں بیان کی گئی، اور پورا سلسلہ چل رہا ہے ساری کثرت پاتے گی، ساری کثرت سورہ کوثر کی تفسیر بیان ہو رہی ہے مدنی چینل پر انشاءاللہ. یہ آخر تک ربیع الاول شریف کے اینڈ تک جاری رہے گا. ایک بات عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوگی کہ جب مفتی حسان صاحب سے اس سلسلے کے حوالے سے مدنی مشورہ ہوا تو مفتی حسان صاحب نے فرمایا سورہ اثر کی سورہ کوثر کی تفسیر ہوگی، دراصل یہ ساری کثرت پاتے ہی ہیں اور وہاں بریکٹ میں لکھا ہوا بھی ہے. تو اب جس کا جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے. میں نے عرض کی استاد صاحب یہ 12 دن تک سلسلہ ہو جائے گا، صاحب نے فرمایا 2 مہینے تک ہو جائے گا، ٹینشن نہ لے اس کی. تو اتنی زیادہ جو ہے تفصیل اس تفسیر جو ہے وہ سورہ کوثر کی ہے. میں یہ غور کر رہا تھا اس کا نام ہے کوثر اور اس کی تفسیر ہے اتنی طویل، تو خود کوثر کیسی ہوگی؟ اللہ 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 سبحان اللہ. یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور بیان ہو رہا ہے، بیان ہوتا رہے گا انشاءاللہ. حضور ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی ہے حدیث میں کہ جو اس سے پی لے گا لا نظم بعدہ ابدا، اس کے بعد اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. یہ آب کوثر کے بارے میں، آب کوثر کے بارے میں سبحان اللہ. اب یہ ایک اور مدنی پھول میں عرض کر دوں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ دست مبارک سے اللہ رب العالمین ہمیں جامع کوثر عطا فرمائے. آمین. پی کے پلا کے میں کشوں، کچھ تو بچی کچی ہی دو، قطرہ دو قطرہ ہی صحیح، کچھ تو برائے نام دو. ہاتھوں سے 4 یاروں کے ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے
اور ملیں گے جام جام دو، واہ، محبت رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن یہ دیکھیے کہ یہاں پر حوض کوثر سے جو سیراب ہو جائے گا اسے پیاس تو لگنی نہیں. حاجت روائی ہو رہی ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بات ہو جائے. بالکل حاجت روائی فرما رہے ہیں، مشکل کشائی فرما رہے ہیں. حوض کوثر، یہ تو جب آب کوثر سامنے ہوگا حضور جو ہے وہ جود کا عالم ہوگا، حضور عطا کر رہے ہوں گے، اور جب پیاس لگی ہوگی، حشر کی گرمی ہوگی، زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی، پھر پتا چلے گا کہ کیسی مشکل کشائی ہے. مصطفیٰ کریم قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. ہم ان کے ہیں گھبرائیں کیوں کہ ہم پہ نبی کا سایہ نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی ہمیں بچاتے ہیں، وہاں بھی بچائیں گے، یہاں بھی دستگیری فرماتے ہیں، وہاں بھی دستگیری فرمائیں گے. لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آب کوثر سے ملنے والا حوض کوثر سے ملنے والا آب کوثر یہ ساری پیاس بجھا دے گا. جنت میں جا کر جب پیئیں گے تو پھر وہاں کیا ہوگا؟ وہ جنت کی بات ہوگی. جنت میں جا کر جب پیئیں گے تو وہ پھر پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا. رب العالمین جل وعلا نے مسلمانوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ان کی لذت کے لیے عطا فرمائی. اللہ اس سے ان کو لذت نصیب ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تمنا دل اشرف بس اتنی ہے سرے کوثر، جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کوثر دے لبے اقدس لگا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مرحبا. شان کے کیا کہنے، تو جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بھی ان کے وسیلے سے امداد و نصرت طلب کی جاتی تھی، اور ملنے والوں کو فتوحات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کی حاجت برآری کے صدقے میں ملا کرتی تھی. اور جب دنیا سے تشریف لے گئے، سنن دارمی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ آئے کہ ام المؤمنین مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا ہے، پانی نہیں ہے، جانور سوکھ رہے ہیں، فصلیں سوکھ گئی ہیں، یہ جو بھی تھا تفصیلات. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی چھت میں جو ہے ایک سوراخ نکالو. سنن دارمی شریف میں روایت ہے، سوراخ نکالو. آج بھی گنبد خضرا میں ایک وہ موجود ہے جی، کھڑکی بنی ہوئی ہے، تو یہ نکالو. جیسے ہی نکالی گئی صحابہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ایسی جل تھل بارش ہوئی کہ مدینہ شریف سرسبز ہو گیا. اور اس کی کیفیت بتانے کے لیے فرماتے کہ اونٹ موٹے ہو گئے، اونٹ صحت مند ہو گئے. تو یہ ان کی شان ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی مدد فرما رہے تھے، دستگیری فرما رہے تھے. ظاہری اعتبار سے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کرم کے دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں. رب کریم کا حکم ہے، وہ ہے نا، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ رد ہو. کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. حضرت بلال بن حارث مزنی بارش دینے کے لیے حضور کے دربار اقدس میں حضور کے مزار فائز النوار پہ حاضر ہوئے. اصاب الناس قحطا فی زمان عمر رضی اللہ تعالی عنہ فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ استسقی لامتک. ان کو پتا تھا کہ حاجت پوری ہونی ہے یہاں. جب حضور جلوہ فرما تھے ظاہری طور پر، پھر بھی حاجتیں پوری کر رہے تھے، دستگیری کر رہے تھے. آج قبر انور میں جلوہ فرما ہے، آج بھی کرم فرمائیں گے. اور حضور نے پھر حاجت روائی فرمائی. کیا شان ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. عمران بھائی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا سے متعلق آخر میں صرف ایک شعر ذکر کروں گا، کیونکہ سلسلے کا وقت بھی اختتام پر ہی ہے، کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. اللہ اکبر. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلوۃ والسلام کی رحمت سے اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حضور ظاہری طور پر بھی عطا فرما رہے ہیں، جیسے کھجوریں عطا فرمائیں، اور بھی بہت کچھ حضور نے عطا کیا. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قوت حافظہ مانگا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ نے فرمایا اپنی چادر ذرا پھیلاؤ، ابسط رداک، اپنی چادر پھیلاؤ. حضور نے یوں ہاتھ مبارک ہوا میں یوں لب بھر کے چادر پہ جو ہے وہ ڈالا، فرمایا سینے سے لگا لو. آپ نے سینے سے لگایا، فرماتے ہیں اس کے بعد سے کچھ بھولا ہی نہیں ہوں. اب یہ
یہ یوں حضور کر کے دے رہے ہیں، عطا کر رہے ہیں اور وہ لے رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اللہ اللہ. یہ وہ چیزیں بھی دیتے ہیں جو ظاہری اعتبار سے نہیں دکھتی. وہ واقعات اگر آپ دیکھیں کہ نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا فرمائی یا اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے تو اس کا اس گناہ سے جو ہے وہ سینہ پاک ہو گیا اور رک گیا وہ. تو یہ بھی عطا ہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے معجزات کی بات پڑھ رہا تھا میں یہی شفا شریف کے اندر، تو امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا بنیادی طور پر معجزات کی دو قسمیں ہیں. بعض قسمیں تو معجزات کی وہ ہیں کہ جو بشری جو ہے تقاضوں میں ہوتی ہیں اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہو جایا کرتی ہیں. بعض وہ ہوتی ہیں کہ جو بشری تقاضوں میں ایک انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوا کرتی، جیسا کہ چاند کے دو ٹکڑے کر دینا، یہ انسانی طاقت میں نہیں ہوتا. تو حضور علیہ السلام نے جو اپنی بے کسوں کی مدد فرمائی ہے وہ ان دونوں طریقے سے فرمائی ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ معجزہ حضور علیہ السلام کا کہ قوت حافظہ دے دی. اب کون انسان کسی کو قوت حافظہ دے سکتا ہے؟ کیا بات. تو نبی کریم علیہ السلام کے معجزات بے شمار ہیں. کیا بات. اللہ تعالیٰ اس برکتیں ہمیں. سبحان اللہ. ذکر یہ مبارک جاری و ساری ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. بہت ساری باتیں بیان کرنے کے لیے ابھی باقی ہیں. بہرحال کالز بھی ہیں، آپ کی میسیجز بھی ہیں، ایک مدنی گلدستہ بھی ہے. گھڑی بتا رہی ہے 10:07 ہو گئے ہیں. ابھی ہم صلاۃ السلام پڑھیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، حضور کا ذکر سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیں گے. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل فروز ساعت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی، السلام یا نبی. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صبح میری رحمتوں سے بری، صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے